بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں لاہور میں پرانا کہانا امام آباد قرآن محل شریف میں حضرت مفتی محمد رضا صاحب کے ساتھ میری ملاقات تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ تمام ساتھی جو مقدس اوراق کی خدمت کرنے والے ہیں تو مفتی صاحب کے اس ادارے کے متعلق آپ کو بھی معلومات ہو، تاکہ کل آپ کو بھی کسی قرآن محل شریف جتنے بھی یہاں پہ ہیں 200 کے قریب، اس حوالے سے آپ کو بھی جو کچھ ضرورت ہو، کہیں آپ سے رابطہ کرے کوئی لاہور کے حوالے سے، تو آپ ان کو جو ہے نا اس جگہ کی معلومات دے سکے تاکہ مقدس اوراق کی حفاظت ہر جگہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب آپ کے اس ادارے کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ کس وقت اس ادارے کی ابتدا ہوئی ہے؟ یہاں اس جگہ پہ آئے تو ہمیں تقریباً 3 سال ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ویسے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے والد بزرگوار کا ہے، جی، آپ کی 1937 میں پیدائش ہے، ماشاء اللہ۔ تقریباً 15 سال آپ کی عمر شریف تھی ماشاء اللہ۔ جب سے آپ یہ مقدس اوراق کے حوالے سے کام فرما رہے ہیں، یعنی 1952 سے تقریباً جو ہے نا آپ کے والد صاحب جو ہے نا اس کام کی ماشاء اللہ سے تو سلسلہ چشتیہ سے تعلق ہے۔ ماشاء اللہ۔ پیر مہر علی سرکار تاجدار گولڑا ان کے خلیفہ تھے، ماشاء اللہ۔ سید امام الاولیاء جی، سید امام علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ۔ لودھنا شریف، جی جی ضلع لودھنا، جی جی۔ تو ان کے خلیفہ مجاز ہے میرے والد بزرگوار۔ مفتی صاحب اس کام کی ابتدا 1952 سے ہوئی ماشاء اللہ سے، اس وقت سے بلا تعطل ماشاء اللہ ملک میں یہ پہلے سلسلہ یہ میرے چلا رہا والد ہے۔ بزرگوار انفرادی طور پر فرماتے رہے، جی جی، پھر رفتہ رفتہ جو ہے اس کی تبلیغ فرمائی آپ نے۔ ماشاء اللہ۔ پھر میرے ایک پھوپھی زاد بھائی ہیں جی حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی جی صاحب دامت برکاتہ جی القدسیہ، میرے استاد محترم بھی ہیں، جی وہ یہاں پھر تشریف لائے لاہور میں جی بالکل 1990 کے قریب، جی بالکل تو یہاں پھر انہوں نے تبلیغ و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ جی تو چنانکہ مفتی صاحب قبلہ جو ہے وہ میرے والد صاحب قبلہ کی تربیت میں تھے، تو اس کام کو میرے والد بزرگوار بہت ترجیح دیتے تھے مقدس اوراق کے حوالے سے۔ تو مفتی صاحب قبلہ نے پھر یہاں بھی اس کام کی جو ہے وہ اولین ترین حیثیت دیتے ہوئے تبلیغ فرمائی، تو اس سے پھر الحمدللہ جو ہے یہ دوست احباب جو ہیں وہ کافی معاونین ملے، جس سے الحمدللہ اب ہمارے پنجاب بھر میں 200 قرآن محل شریف 200 کنویں قرآن منزل کے نام سے جو ہے وہ تعمیر ہو چکے ہیں، مزید تعمیرات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے ساتھ ہے۔ اس وقت میں آپ سے جو ہے لاہور کے متعلق مطلب اگر کوئی لاہور کے متعلق کسی کو ضرورت ہو کام کرنے کی، اس سے معلومات چاہیے ہو کہ وہ لاہور میں کن کن مقامات پر آپ کے سینٹر موجود ہیں جہاں پہ وہ مقدس اوراق جمع کرا سکتے ہیں؟ لاہور میں ہمارے کل 24 کے قریب کنویں ہیں جی جی بالکل قرآن منزل، ماشاء اللہ۔ تو ان کی ہم آپ کو فہرست دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل، بہت اچھا، فون نمبرز بھی اس پہ جی ہیں، خادمین کے نام بھی اس پہ دیے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو تاکہ جو دوست جی قرب و جوار میں ہوں جی بالکل، تو وہ مقدس اوراق محفوظ کرانے ان کو آسان ہے۔ تو مطلب جیسے کہ وہ تو نمبرات وغیرہ ہم ان کے ساتھ ایڈ کر لیں گے، مشہور جیسے کوئی 4-5 بازار وغیرہ کوئی، ایک تو یہی کانا امام کانا آباد شریف، امام آباد شریف، ایک قریب میں ہے ہیر گاؤں بیدیاں روڈ پہ ہے، بیدیا روڈ، ایک ہے ڈیفینس کے قریب ہے لدڑ گاؤں ڈیفینس کے قریب، یہ سب لاہور کے اندر آتے ہیں، لاہور شہر میں آتے ضلع ہیں۔ لاہور میں، ٹھیک ہے، اور پنڈی اسٹاپ ہے ٹاؤن شپ ٹھیک کے قریب، پنڈی اسٹاپ، جی بالکل پنڈی راجپوتا، جی اس میں قبرستان، اس کے علاوہ رائے وینڈ روڈ پر ہیں، جی، یہ کچھ ان کی ملتان روڈ پر ہیں۔ اچھا، یہ سب لاہور کے اندر، یہ بڑے بڑے 24 سینٹر آپ کے لاہور کے اندر الحمدللہ شریف۔ جی، چنگی اور امر سدو پنجاب بھر میں جو آپ کے بڑے بڑے جو مطلب پنجاب بھر میں آپ 200 محلات قرآن شریف کے بتا رہے ہیں الحمدللہ، تو ان میں سے بڑے بڑے شہروں کو 4-5 کے نام بتا دیں، پھر باقی ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے مثلاً ملتان ہے، ضلع لودھرا ہے، لودھرا میں، ضلع مظفر گڑھ ہے، جی ماشاء اللہ، لاہور ہے۔ ہم نے وہ رسالے کے آخر میں نا جی جی بالکل، قرآن میں ضلع محلات کی فہرست دی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھیک، تو وہ سبحان اللہ جو ہے نا
مفتی صاحب ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی، ساتھیوں نے بھی سنی ہوگی. ایک آخری کوئی پیغام جو مقدس اوراق کی خدمت کرنے والے ساتھی ہیں جو نئے نئے اس کام میں آ رہے ہیں، وہ اس کام کو کس انداز سے سر انجام دیں، کس طریقے سے تبلیغ کریں لوگوں کو، کس طریقے سے اپنے دوست وغیرہ کو کس طریقے سے اس راستے پر لے کر آئیں؟ اس کے متعلق دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے مقدس اوراق کے متعلق فقہی مسائل، جی اور دوسرا ہے فضائل. بے شک تو وہ ان دو چیزوں کو سیکھیں اپنے علماء سے بے شک کہ مقدس اوراق اٹھانے کے اور ان کو محفوظ کرنے کے فضائل کیا ہیں، بے شک فضیلتیں کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک یہ کتنا عظیم کام ہے بے شک جل شانہ. تو اس کے فضائل سیکھیں اور اس کی تبلیغ کریں. اور دوسرا ہے اس کے متعلق فقہی مسائل، بے شک اور موجودہ دور میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں جن کے وجہ سے یہ بے ادبی کثرت سے ہو رہی ہے، تو ان مسائل کو بھی جانیں اور فقہی مسائل کو بھی جانیں تاکہ ان کی تبلیغ بھی آسان ہو اور انہیں بھی محفوظ کرنے میں مدد مل سکے. تو یہ اپنے علماء سے فضائل و مسائل سیکھیں تاکہ ان دوستوں کو بھی اس کام میں آسانی پیدا ہو. یہ تو مفتی صاحب ان لوگوں کے لیے پیغام ہو گیا جو مقدس اوراق کا باقاعدہ کام کرتے ہیں. عوام الناس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پیغام، چونکہ بہت سارے پیغام انشاءاللہ یہ ساتھی سنیں گے کہ عوام وہ الناس میں یہ ہے کہ عوام خواص سب کو یہی ہمارا ایک درد مندانہ اخبارات ہو گئے مفتی صاحب، قرآن کریم ہو گیا، دیگر چیزیں ہو گئی، دیگر بہت مقدس سارے جو ہے نا اوراق جو ہے، اشتہارات ہیں، فلیکسز ہیں، بینرز ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ڈیکوریشن کے لیے بنائے جاتے ہیں جو جی پیس وغیرہ. تو ان سب کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ برکت لکھنے میں ہے، جی برکت لکھنے میں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک غلط تصور پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے لکھائی کر رہے ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ برکت صرف لکھنے میں نہیں ہے، برکت پڑھنے میں ہے. لکھنے میں برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس لکھائی کی تعظیم کی جائے. اگر اس لکھائی کی تعظیم نہیں کی جا رہی تو پھر اس سے کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی. ماشاء اللہ. آج کل زیادہ تر بے ادبی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ لکھائی کر کے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے ادبی کی لعنت میں پڑھ کر تو اپنے اوپر نحوست طاری کر لیتے ہیں. مثلا گاڑیوں پر اسماء مبارکہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہی شیشے روڈ پڑھتے نہیں ہیں، لکھتے ہیں. جی اگر شیشہ گاڑی صاف کرنے کی ضرورت پڑی تو جس کے ساتھ ٹائر صاف کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی شیشہ صاف کیا جا رہا ہے. پھر باہر کا گرد و غبار، گندا گرد و غبار جو ہے، پلیز بھی ہوتا ہے، نجس بھی ہوتا ہے وہ گرد و غبار، تو وہ ان مقدس ناموں پر پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہے، لکھنے کی طرف توجہ زیادہ ہے. تو اس سے گریز کیا جائے. ٹھیک ہے، لکھائی صرف اس مقام پر کی جائے کہ جس کی مکمل تعظیم کی جا سکے، ورنہ پڑھنے پر زور دیا جائے. برکت حاصل کرنی ہے، دکان میں برکت حاصل کرنی ہے، پڑھنے پر زور دیا جائے. اب دکانوں کے باہر اسماء مبارکہ لکھے ہیں، دکان کا ایک ایک یعنی انچ انچ صفائی کرتے ہیں دکان کی، لیکن وہ جو اسماء مبارکہ لکھے ہوئے ہیں ان کی صفائی کا کوئی لحاظ نہیں. اسی طرح یعنی کہ بنیادی امر جو ہم نے دیکھا ہے نا بے ادبی کا، وہ یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے کی بجائے لکھنے پر توجہ زیادہ ہے اور لکھنے میں پھر لحاظ نہیں ہے. بالکل. مفتی صاحب ایک اور چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، والد صاحب کا یا دادا کا یا کسی کا بھی، رمضان کے مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں، تو وہ مسجد میں 10 20 قرآن کریم جا کے رکھ جاتے ہیں، جس سے ہوتا یوں ہے کہ مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن جمع ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب یہ نیکی ہے آیا کہ وہ مسجد میں قرآن رکھنا یہ نیکی میں آتا ہے؟ ہاں، یہ بھی اگر ضرورت نہ ہو خصوصاً مسجد میں. بالکل، جب ضرورت اس امر کی نہیں ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قرآن کریم بے ادب ہو رہے ہیں ان کی تکفین و تدفین کی جائے. ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی طرف دائی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ مزید وہاں قرآن کریم رکھ رہے ہیں، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے قرآن کریم جو ہیں وہ بغیر غلاف مبارک کے رکھے ہیں، بغیر کپڑے کے رکھے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2 لاکھ روپے کی قالین مسجد میں بچھائی ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم پر ایک 15-20 روپے کا غلاف نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہے صرف نیکی کا کام، یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم خریدا اور وہاں رکھ دیا.
بے شک یہ ایک اصال ثواب کا، یہ بھی تو اصال ثواب کا طریقہ ہے کہ جتنے قرآن پاک پہلے رکھے ہیں ان کی تعظیم و تحفیظ کی جائے، بے شک ان کو محفوظ کیا جائے، ان کو عظمت سے رکھا جائے، ٹھیک ہے. پھر اگر قرآن پاک خریدنے بھی ہیں تو قرآن کریم جہاں 10 خریدنے ہیں وہاں 1 خریدا جائے گراں قیمت، جی گراں قیمت محفوظ اچھی جلد تاکہ والا. وہ اچھی جلد والا، اچھے کاغذ والا، تاکہ وہ زیادہ دیر رہے. بے شک بے شک. ایسے قرآن پاک خریدنا کہ 75 روپے، 100 روپے، 150 روپے میں وہ آ جائیں، وہ زیادہ مقدار میں خرید کر رکھ دیے جائیں اور ان کی جلد شہادت ہو جائے، پھر بے ادبی کے مراحل آئیں. بالکل. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک نسخہ پاک خریدا جائے 2000 3000 روپے میں، جی وہ ایک ہی نسخہ پاک اگر رکھ دیا جائے نا مسجد شریف میں، اس کا ثواب اجر زیادہ ہے بجائے 10 ناقص کاغذ والے رکھنے کے. جی جی. ایک اچھے کاغذ والا خرید کر رکھا جائے، اس کا زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک آخری بات کہ ہم ملک بھر میں جتنے بھی کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ ملک میں بکھرے ہوئے ہیں، آپس میں ان کا رابطہ نہیں ہے، تو یہ ایسا کوئی سسٹم، کوئی ایسی کوئی آل پاکستان مقدس اوراق کے حوالے سے کوئی ایسی تنظیم سازی ہو کہ جتنے بھی پورے ملک میں کام کرنے والے ہیں، کراچی ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پھر آگے جو ہے نا وہ چمن اور اس طرح بلوچستان کے بہت سارے شہر ہیں، تو ہم نے تو چونکہ مقدس اوراق کی حفاظت پورے ملک میں کرنی ہے، تو کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی ترتیب جو ہمارے آپ بزرگ ہیں، اس طرح دیگر ناظم الدین صاحب ہو گئے، کراچی میں حاجی محمد قاسم صاحب ہو گئے، گجرانوالہ میں اورنگزیب الحافظ صاحب ہو گئے، پشاور میں کوئی ایسے بزرگ ہیں، وہ حضرات ہیں کہ آپ یہ بڑے حضرات مل کے کوئی ایسی ترتیب بن جائے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ اچھی بات ہے، سبحان اللہ. یہ تو ایک ہر عام ذہن بھی اس چیز کو قبول کرتا ہے. مثال دیتے ہیں 1 1 2 11، کیونکہ خداوند قدوس نے ہر انسان میں صلاحیتیں جو ہیں وہ تمام تر صلاحیتیں جمع نہیں فرمائی ہوتی. مختلف انسانوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو ان تمام دوستوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ تمام صلاحیتیں جمع ہو جائیں گی، تمام قوتیں جمع ہو جائیں گی، تو اس سے کام جو ہے وہ زیادہ ہوگا. بالکل. اب مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ 4 ٹائر والی گاڑی ہے، جی جی. ایک 24 ٹائر والی گاڑی ہے. بے شک بے تو شک. جتنے جتنے ٹائر بڑھتے جائیں گے اتنا اتنا اس کا نفع بڑھتا جائے بے گا. شک. تو جتنے دوستوں میں اتحاد و اتفاق، یگانگت اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوگا، جی جی. تو کوئی بات آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جی. کوئی بات میرے ذہن میں دی ہے، کوئی کسی کے دل میں آئی، کوئی کسی کے دل میں، جب وہ یکجا ایک جمع ہوں گے تو وہ جب مشاورت کریں گے، مجالست باہمی مشاورت، باہمی مجالست، تو اس سے اتفاق رائے سے جو ایک جو اللہ عمل تیار ہوگا جی وہ زیادہ مفید. جیسے کہ مفتی صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، یوں ہوتا ہے کہ اب کوئی جو ہے نا اگر KPK میں ہے تو وہ جو ہے نا پہاڑوں میں قبریں بنا کے اس کی تدفین کا عمل کر رہے ہیں، اگر کراچی میں ہے تو کراچی میں کچھ ساتھی جو ہے نا وہ کنوؤں میں جو ہے نا اس کو محفوظ کر رہے ہیں، کچھ ساتھی سمندر میں جا کے محفوظ کر رہے ہیں. تو جب یہ سارے حضرات ساتھ میں مل کر بیٹھیں گے اور پھر یہ کوشش کریں گے ملک کے بڑے بڑے علماء کو آپس میں بٹھائیں، بڑے علماء ایک دفعہ ایک فتویٰ، بہت سارے فتویٰ جات کراچی میں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، بہت سارے ساتھیوں کے پاس ہے، اگر ایک فتویٰ جو تمام مکاتب فکر کے علماء اور جید علماء اس میں دستخط کریں اور اس طریقے سے وہ ایک لائحہ طے ہو جائے اور پورے ملک میں جو کام کرنے والے، جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے دوست یار ہوتے ہیں ان کو پھر پریشانی نہ ہو کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ایک فتویٰ ہے، اگر ایسے ہی ایک ترتیب بن جائے تو کتنا بہتر ہے. بہت اچھی چیز ہے، مل کر جو ہے وہ ایک استفتاء مرتب کیا جائے. جی جی پورے ملک کی طرف. تو اس پر پھر اس کام کو سمجھنے والے جو صاحب علم لوگ ہیں وہ جا کر مفتیان سے ملیں اور ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں، اپنی مشکلات سے آگاہ کریں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہماری یہ مشکلات ہیں. تو اس سے ضرور انشاءاللہ العزیز ایک ایسا اجتماعی جو ہے وہ فتویٰ مل سکتا ہے جو سب کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنے. بہت اچھی بات. مفتی صاحب ایک آخری بات، آپ معذور بھی ہیں، اس کے باوجود آپ اس کام کو اتنا کرتے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کے دل میں اس کام کے شغف ڈالا ہے. آپ ایک پیغام، ایک آخری پیغام کہ اس کام کو کرنے کا جو اجر ہے وہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا عظیم الشان اجر ہے، اس کے حوالے سے یہ سبحان اللہ، جیسا کہ مشائخ علماء نے لکھا ہے، ہمارے سبحان اللہ علماء نے، سیدنا شیخ جلال الدین رومی رحمہ اللہ کی بھی حکایت ہے اس میں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ سخت گناہ گار تھا، تو حتیٰ کہ مرتے وقت اس نے یہ وصیت کی کہ
مجھے کفن دفن کرنے کی بجائے جو ہے نا کوڑے کے ڈھیر پر جو ہے پھینک دینا، کیونکہ اہل علاقہ کوئی بھی جو ہے میرے گناہوں کو جاننے والے، میری خطاؤں کو جاننے والے، وہ اس پر آمادہ نہیں ہوں گے کہ وہ میرا کفن دفن کریں، لہذا تم مجھے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دینا۔ حسب وصیت اہل خانہ نے ایسے کیا کیونکہ نفرت ہی لوگوں میں اتنا تھی اس کے متعلق۔ تو شیخ رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میرا بندہ فلاں جگہ پر پڑا ہے، تو اس کے کفن دفن کا انتظام فرمائے۔ جب نبی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تو ہم بھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اس کا سبب پوچھا کہ یا مولا کسی اس کے عمل کی وجہ سے تو نے اس پر یہ کرم فرمایا یا محض رحمت سے یہ فرمایا؟ خداوند قدوس نے فرمایا کہ اس نے میرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم کی تھی، جس کے صدقہ سے میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور میں نے یہ اس کو فضیلت اور عصمت بخشی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے قسم دی تھی کہ میرا نام نہ ظاہر کرنا، تو وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک مقدس ورق کا ٹکڑا مجھے یہ نالی میں پڑا نظر آیا، میں نے اس کو اٹھایا اور دھویا، اس کو خوشبو لگایا، محفوظ کیا، تو رات کو کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ جس ہاتھ سے میں نے وہ مقدس ورق اٹھایا تھا نا، اسی جگہ پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ شفقت، ایک ہوتا ہے بوسہ تعظیم، بوسہ ہوتا ہے چھوٹا بڑے کو دیتا ہے نا، بوسہ شفقت جو بڑے چھوٹے کو دیتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ہمیں بتایا کہ میرے نزدیک یہ عمل کتنا عظیم ہے۔ جس ہاتھ سے اٹھایا اس ہاتھ کو اللہ، جس ہاتھ سے انہوں نے اٹھایا اور جس جگہ سے انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے اٹھایا تھا، اس جگہ پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ عنایت اور بوسہ شفقت جو ہے وہ دے کر تو یہ آپ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ ہمارے نزدیک عمل کتنا عظیم ہے۔ تو جس طرح اس مقدس اوراق کی تعظیم جو ہے وہ ایک عظیم عمل ہے، اسی طرح اس کی توہین جو ہے وہ بھی بہت خطرناک اور بہت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بلکہ ایمان لیوا عمل ہے اس کی توہین جو ہے۔ اس لیے یہ جتنی اوراق پاک کی بے تعظیمی کرنے والے ہیں، مثلا میں ایک ریڑھی والے کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے یہ مقدس اوراق اخبار جو ہیں پھلوں کے نیچے بچھائے ہوئے ہیں، اگر تجھے کوئی تیرا مذہبی عالم ہوگا یا پیر ہوگا جس کے ساتھ تیری عقیدت ہو، وہ اپنا رومال یا اپنی پگڑی تجھے دے دے، عنایت کر دے، تو کیا اس کو یہاں بچھائے گا؟ عالم کی قدر جو ہے وہ اللہ کے نام کی وجہ سے ہے نا، پگڑی کی قدر عالم کی وجہ سے ہے، عالم کی قدر جو ہے وہ اللہ کے نام کی وجہ سے ہے، پیر ہے یا مرشد ہے کوئی بھی ہے تو اس کی تعظیم اللہ کے نام کی وجہ سے ہے نا۔ تو تیسری نسبت پر یعنی وہ پگ کی نسبت پیر سے اور پیر کی نسبت رب کے نام سے، تیسری جگہ پر تو اتنی قدر کر رہا ہے اور رب کے نام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ جتنا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کی دوسروں کو تبلیغ بھی کریں، تنبیہ بھی کریں، کیونکہ ایک طبقہ وہ ہے جو بے احساس ہے، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو عدم توجہ کا شکار ہے۔ تنبیہ کرنے سے عدم توجہ کا جو شکار لوگ ہیں وہ تو بچ جائیں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، اس حوالے سے ہدایت عطا۔ ہمارا کراچی سے آنا، آپ کے پاس آنا یہ قبول ہو گیا، آپ کی اتنی قیمتی بات ہے جو بہت سارے ساتھی پورے ملک میں سننے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو ان باتوں سے کافی فائدہ ہوگا اور ان کو کام میں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔